أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. یہ جنگ احزاب کے مضامین چل رہے ہیں اور میں شروع میں بتا چکا تھا کہ جنگ احزاب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے کٹھن، سب سے مشکل اور سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیتوں بھری جنگ تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس میں بہت بری طرح آزمائے گئے اور ان کو زبردست اس میں جھٹکے لگے، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا. اور یہاں یہ اس کے بعد ہی اسلام کی فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے. احزاب میں جو ہوا اس کا کل تفصیل سے میں تذکرہ کر چکا کہ فوجیں جو مختلف جمعیتیں اور قبائل جمع ہوئے تھے، غطفان اور قریش اور بنو نذیر اور قریظہ اور فزارہ اور بنو اسلم اور بنو اشجع اور مرہ اور کنانہ، یہ سارے کے سارے قبیلوں کی قبائل کی جمعیتیں جو ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے فوجوں کو بھیج کر، جن کو ایک تو لشکر ریحن ایک آندھی تھی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، اور وہ جنوداً لم تروہا، اور ایک ایسا لشکر بھی اللہ نے بھیجا تھا جس کا مشاہدہ یہ نہیں کر رہے تھے. ایمان والے اگر واقعتاً ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہے، تو اللہ نے ان سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد جب آتی ہے تو اللہ ان کے نیکی اور ایمان و عمل کی بنیاد پر ان کے مخالفین کو پسپا کرتا ہے، ناکام کرتا ہے اور نامراد کرتا ہے. قرآن مجید میں بدر میں بھی یہ چیزوں کو اللہ نے واقع غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا. احد میں اللہ نے فرشتے نازل کیے اور ان کی اسکیموں اور ان کی پلاننگ کو فیل کر دیا. اور احزاب میں بھی، غزوہ خندق میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی ساری تدبیروں کو اور چالوں کو ان کے خلاف پلٹ دیا. کیسے پلٹے اس کی تفصیلات میں کل آپ کو بتا چکا تھا. آگے ان منافقین کے رویے کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان والوں کے پاس آتے تھے
اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو بڑے غیر محفوظ ہیں، ان کی چھتیں چھوٹی چھوٹی ہے اور ہم کو اندیشہ ہے۔ وما ہی اورا، اور وہ جو ان کے گھر تھے وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ بھاگ رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے عہد کیا تھا، تم کو اس عہد پر باقی رہنا چاہیے تھا کہ پیٹھ دکھا کر لا یولون الادبار، کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، لیکن تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت زیادہ دنوں تک جی لو گے، تو نہیں، تم کو زیادہ جینے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں، جب مارنے پر آتے ہیں تو محفوظ مقامات پر ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت میں اور پناہ گاہوں میں بھی انسانوں کو اور اپنے دشمنوں کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی قدرت سے مارتے ہیں، ان کو بہت بڑے انتظامات نہیں کرنا پڑتے، بڑی طاقت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کے سامنے انسانوں کی طاقتیں، انسانوں کی حکمتیں، انسانوں کا سوچنا، یہ کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز تم کو نفع نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگو موت سے، او القتل یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو جب تم تھوڑا ہی بس فائدہ زندگی سے اٹھا سکو گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جو تم کو بچاتی ہے، جو بچا سکے اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا اگر اللہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ بھلائی و رحمت کا، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اللہ جانتا ہے ان روڑے اٹکانے والوں کو تم میں سے، معوقین روڑے اٹکانے والوں کو اللہ جانتا ہے، والقائلین اور ان کہنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے ہلم الینا، آؤ ہمارے پاس، ولا یاتون الباس، اور وہ نہیں جنگ میں شریک ہوتے ہیں مگر تھوڑا بہت، ظاہر میں شریک ہو جاؤ باقی ہمارے پاس آؤ۔ یہ ایک مخصوص واقعہ ہے ایک آدمی کے بارے میں جو مدینے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بھائی جنگ میں احزاب میں خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت کے ساتھ شامل تھا۔ انہوں نے کہا کائے کو جا رہا ہے، ایڑا کیوں بنتا، یہاں بیٹھ، میں مست مزے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو بھی یہاں آ، یہاں کھا، علم الینا، یہاں آ اور یہاں رہ۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت ان دونوں کی باتوں کو سن کر اپنے قرآن میں نازل کر رہا تھا۔ یہ وہی ہے کہ اللہ جانتا ہے، قد یعلم اللہ المعوقین، ان روڑے اٹکانے والوں کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، والقائلین اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں سے بھی ہلم الینا، آؤ ہمارے پاس، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے ہیں جنگ میں مگر تھوڑے سے، عشیھۃً، اور کیوں آتے ہیں؟ وہ بھی جنگ میں جو منافق آتے ہیں تو اس میں بھی ان کے اغراض ہے، دنیاوی غرض کے لیے، لالچ میں آتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم کو مسلمانوں کی، ان کا منافقوں کا کیا مزاج رہتا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ ہوا کے رخ پر وہ چلتے ہیں۔ اب ہوا مسلمانوں کی موافقت میں ہے تو مسلمانوں کی جے جے کرنے شروع کر دو، اور اگر مسلمانوں کے خلاف ہے تو پھر جدھر کی ہوا چل رہی ہے اس ہوا میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے پیچھے یہ کہ مادی دنیا کے فائدے، عشیھۃً، لالچ ہے، علیکم تم پر، فاذا جاء الخوف، اور جب ان کو محسوس ہوتا ہے ڈر، رأیتہم ینظرون الیک، تو تم ان کو دیکھو گے، ینظرون الیک، ان کی طرف دیکھو گے تم تو محسوس کرو گے، تدور اعینہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو ایسے گھما لیتے ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے مرنے والا اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے۔ اب جیسے ان پر موت آ گئی، ان کو جب دیکھتے کہ مسلمانوں کے حالات بڑے خطرناک ہے اور اس کی گمبھیرتا کو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے بڑی خطرناک اور نازک ہے، اگر اس میں ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ٹوٹل لاس ہو جائے گا، تو اس وقت ان سے کہو کہ بھئی چلو اب ہمارے ساتھ ہو، تو وہ آنکھیں ایسی گھمائیں گے، مریل پن دکھائیں گے اور ناٹک کریں گے، اور اس میں کسی نہ کسی طرح کی بہانے بازیاں کر کر اے اللہ کے رسول وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، اور جب آپ کے فیور میں معاملہ آ جائے اور آپ کے دشمن بھاگ جائیں تو پھر وہ کیا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ اندیشے اور خطرے ٹل جائیں، سَلُقُوكُمْ، تو وہ تمہارے پاس آ کر ملیں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اپنی تیز کینچی کی طرح تیز دھار دار زبانوں کے ساتھ، یعنی لمبی چوڑی اور بڑی چوپڑی باتیں کریں گے آ کر، عشیھۃً علی الخیر، وہ مال کی لالچ میں کہ ہم کو مال، ہم تو بہت بڑے، یعنی وہ کیا رہتا جو
خالی برتن ہے نا وہ آواز زیادہ دیتا ہے، خالی بھانڈا زیادہ بجتا، تو وہ خالی جو ہے وہ زور زور سے آواز دیں گے اور بڑھ چڑھ کر. اور جو مخلص رہیں گے، جو ایمان والے ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ ایک کونے میں بیٹھے رہیں گے. وہ نہ کارگزاریاں سناتے ہیں، نہ وہ کریڈٹ لیا کرتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں. لیکن جو خالی برتن ہیں وہ خوب بجا کرتے ہیں. اب وہ آئے جمجم، ارے ہم نے تو ایسا کیا تھا، ہم نے تو ایسا کیا تھا، وہ وہاں سے ایسا دوڑایا تھا اور وہاں سے ویسا کیا. حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو اپنے پاجامے سنبھالنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور ان کی حالت تو خود پتلی تھی اور وہ لمبی لمبی زبانیں چلا رہے تھے. اولئک لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں رکھتے. احبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب، اور وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں، یعنی مدینے میں جب یہ صورتحال چل رہی تھی تو اس وقت کی منظر کشی ہے یہ کہ وہ جماعتوں کے بارے میں اب بھی یہ گمان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں لم یذهبوا، کہ ابھی وہ جماعتیں گئی نہیں، شاید وہ پلٹ کر آئیں گے اور پھر مدینے پر حملہ کر دیں گے. وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابِ، اور اگر وہ جماعتیں اور وہ قبائل دوبارہ چڑھ کر آ جائیں، یودو، تو یہ منافقین پسند کریں گے، انہم بادون فی الاعراف، کہ دیہاتوں میں جا کر بس جائیں. اور وَيَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور تمہاری خبروں کو معلوم کرتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ تمہارے ساتھ لڑائی میں جھٹ مٹ شریک ہوں گے ذرا بھر دکھانے کے لیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہ رسول اللہ میدان جنگ میں ہیں، جمے ہوئے ہیں، ہتھیار اوڑے ہوئے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، سردی کو بھی برداشت کر رہے ہیں، سب کی فکر بھی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اللہ کی طرف لو بھی لگی ہوئی ہے. تو وہ نبی، جس نبی کا کام پوری انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، اور وہ تمہارے لیے اس طرح بے چین اور بے قرار ہے اور تمہارے ساتھ ہے، اس نے ایسا نہیں کیا کہ تم کو چھوڑ دیا ہو اور تم کو یکا و تنہا چھوڑ کر خود جا کر آرام کر رہا ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھود رہے ہیں. اور میں نے وہ خندق کے کھودنے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کدال کا چٹان پر مارنا 3 مرتبہ، اور وہ چٹان کا ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جانا، اور اس میں سے روشنی کا نمودار ہونا، اور اس روشنی میں یمن، روم اور فارس کے محلات کو دکھانا، اور صحابہ کرام کے گھوڑوں کو وہاں دوڑتا ہوا بتانا، اور اس کو صحابہ کرام کے لیے مسخر کر دینا. وہ ساری چیزیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کیا وہ پہلو ہے جس کو اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہنے کہ تمہارے لیے وہ ایک آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے تمہارے لیے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر کہ مرنا ہے اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے اللہ کو بہت یاد کیا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اب یہاں سے ایمان والوں کی اندر کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اور جب دیکھا ایمان والوں نے جماعتوں کو اور ان گروہوں کو جو چل کر مدینے پر آئے تھے، تو انہوں نے کہا هذا ما وعدنا الله، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا کر دکھایا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کا ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور ایمان والوں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، صدقوا، انہوں نے سچا کر دکھایا، ما عاهدوا اللہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہم عہد کر رہے ہیں، جان تیری ہے، تیری نسبت پر قربان کر دیں گے. عاہد اللہ علیہ، تو انہوں نے اس جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو جس نے اپنی نظر کو پوری کر دیا اور اس کی نظر اللہ نے قبول کر لی. جو بہت سارے صحابہ جنہوں نے یہ کہہ کر چلے تھے کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ ہم کو ہمارے گھروں کی طرف مت لوٹانا. اور جنہوں نے یہ عبداللہ ابن سکن کا واقعہ اور عبداللہ حضرت حنزلہ کا واقعہ اور حضرت حمزہ کا واقعہ اور بہت سارے بے شمار صحابہ کرام کے مختلف مواقع پر اور غزوات میں واقعات ہیں کہ قضا نحبہ، انہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا. انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ یہ جان تیری ہے تو قبول کر لیں. دعا کیا کرتے تھے؟ 2 صحابی ملے اور انہوں نے کہا آؤ تو دعا کر، ہم دونوں دعا کریں گے. دونوں نے دعا کی.
دونوں کی دعا بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک صحابی نے دعا کی، اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، خوب وہ مجھ پر حملے کرے بڑھ بڑھ کر، میں اس پر حملہ کروں بڑھ بڑھ کر، پھر اس کا وار مجھ پر ایسا چلے کہ میری شہرت کٹ جائے اور میں شہید ہو جاؤں، اور پھر کل خدا تو قیامت میں مجھ سے پوچھے میرے بندے تو یہ اس حال میں کیوں آیا، تو میں کہوں تیری نسبت پر میں جان دے کر آ رہا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ صحابی آمین۔ دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعا کی اور میں نے کیا دعا، اے اللہ کل میرے دشمن سے مقابلہ ہو اور میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت جمع کر لوں، تو ان کی بھی دعا قبول ہو گئی، انہوں نے اپنے مقابلے۔ پھر بعد میں ان صحابی کو احساس ہوا کہ ان کو تو بہت درجہ مل گیا جو درجہ بہت اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو کہتے میرے دوست کی اور میرے بھائی کی دعا مجھ سے بہتر تھی کہ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی اور اللہ نے اس کی جان کے نذرانے کو اپنی نظر کے طور پر قبول کر لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور بہت سارے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری نظر اللہ کب پوری کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بات میں ابھی تک بھی لچک نہیں پیدا کی، انہوں نے اس کو نہیں بدلا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، او یتوب علیہم، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ان کو معاف کر دیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ کی وجہ سے، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ یہاں شروع ہوا۔ اب کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد واپس چلے، غطفان کے لوگ بھاگ گئے، قریش بھاگ گئے، سارے لوگ بھاگ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے کی طرف واپس ہوئے۔ کچھ صحابہ مدینہ پہنچ گئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی فرشتوں نے اپنے لباس اور ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیسے اتار لیں؟ آپ کو بنو قریظہ میں پہنچنا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، عصر کی نماز وہاں پڑھنا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں منادی کو بھیجا کہ کوئی آدمی مدینے میں عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، سارے لوگ بنو قریظہ میں آ کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ ایک پارٹ ہوا، ابھی تو پورا یعنی دوسرا حصہ باقی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کچھ نے ہتھیار اتار لیے تھے، کچھ نے پھر پہنا، اور پھر سارے کے سارے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں کہ اب درمیان میں عصر کا ٹائم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا لا یصلین احدکم العصر الا فی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز ہرگز نہ پڑھے مگر قریظہ میں جا کر، بنو قریظہ میں جا کر۔ اب صحابہ کرام نکلے بنو قریظہ جانے کے لیے، تو عصر کا وقت درمیان میں ہو گیا۔ بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ مدینے میں رکنا نہیں ہے، عصر تک وہاں پہنچنا ہے، اور چونکہ ہم وہاں عصر تک پہنچ جائیں گے اس لیے ٹائم ہے ابھی عصر کی نماز ہم راستے میں پڑھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے اپنا اجتہاد یہ کیا اور نماز پڑھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی کہ بعض لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی اور بعض لوگوں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں وہاں کی۔ کہیں جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جنہوں نے وہاں نماز پڑھی انہوں نے بھی اچھا کیا، جنہوں نے راستے میں پڑھ لی انہوں نے بھی اچھا کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا کہ مجتہد کا اجتہاد جو ہے، جب وہ اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں تو وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا اجتہاد جو ہے وہ شریعت ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، اور وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، لیکن یہ مجتہد کو اختیار ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ ایک درمیان میں مسئلہ آیا تو وہ میں آپ کو بتا چکا۔ تو اب یہاں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے، اور بنو قریظہ کو جیسی خبر پہنچی
کیونکہ بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا اور عہد شکنی کی تھی، اور یہ عہد شکنی اللہ کو بہت ناپسند تھی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کا ابھی انتظام ہونا ضروری ہے، اور ان کو ان کی وعدہ خلافی اور انہوں نے جو اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کی ان کو سزا ملنا چاہیے۔ جیسی معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پہنچ رہے ہیں، حضرت جبریل بھی پہنچے تھے۔ حضرت جبریل جنگ میں رہتے تھے، کیا رتبے ہوں گے صحابہ کے اور کیا مقام ہوگا میرے عزیزوں، کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ ان کے لیے وہ آخرت کے عظیم الشان مراتب اور وہ درجات ان کے لیے مقدر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ چلو اب وہاں پہنچے، تو ان کو جیسی پتہ ہوا انہوں نے قلعہ بند کر لیا، اور کعب بن اسد جو تھا وہ قلعے میں محصور ہو گیا، اور اس نے اب وہاں ایک تقریر کی۔ اس نے کہا دیکھو اب میں نے تو عہد شکنی کیا، میں بہکاوے میں آ گیا، مجھے کیا ہو گیا تھا اس وقت کہ میں ہوئی ابن اخطب کے بہکاوے میں آ گیا اور میری عقل کام نہیں کی اور میں نے عہد شکنی کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں 2-3 میرے ذہن میں فارمولے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپشن کو تم وہ کر لو، قبول کر لو۔ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ دیکھو توریت میں بھی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم قبول کر لیں گے تو دنیا میں بھی محفوظ رہیں گے، آخرت میں بھی محفوظ رہیں گے۔ ہمارے علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہماری مذہبی کتاب توریت میں بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کو یہ چیز منظور نہیں ہے تو دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دو، پھر اس کے بعد ایک دم مسلمانوں سے جی جان سے بھر جاؤ، اور یا تو ان سے لڑ کر مر جاؤ، قصہ ختم ہو جائے گا، بعد میں ہمارے بچے بھی نہیں رہیں گے، ہماری کوئی چیز بھی نہیں رہیں گی۔ تیسری شکل اس نے یہ رکھی کہ ہم اگر وہ نہیں کرتے تو سنیچر کے دن، کیونکہ سنیچر کے دن مسلمانوں کو معلوم ہے کہ سنیچر کے دن یوم السبت میں ہمارے ہاں لڑائی لڑنا جائز نہیں، حرام ہے، تو ہم اس دن لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ سنیچر کے دن ہم یہ کریں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ لڑتے نہیں تو مسلمان مطمئن رہیں گے، اور ہم سنیچر کے دن ان پر بے خبری میں زبردست حملہ کر دیں۔ تو اب اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھ رہی بات یہ کہ مسلمان ہونا، تو ہم توریت کے علاوہ کسی کتاب کو بحیثیت آسمانی کتاب کے قبول نہیں کریں گے، ہمارا ایمان لانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے بچوں کو اور بیویوں کو ہم قتل کر دیں تو ان کی کیا خطا ہے کہ ہم ان کو قتل کریں؟ ہم ان کو بغیر گناہ کے اور بغیر قتل کے ہمارے بیوی بچوں کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو تو کہہ رہا ہے کہ یوم السبت کو ہم نہیں لڑیں، تو جس چیز کو ہماری شریعت میں ناجائز حرام کیا گیا ہم ہماری شریعت کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک اور راستہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور جو ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، وہ چاہیں جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ کافی دن تک وہ قلعہ بند رہے، پھر اس کے بعد وہ نکل کر آئے باہر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے سارے جنگجو جتنے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کو قید کر لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو قبیلے اوس کے لوگوں کے اور بنو قریظہ کے بڑے گہرے تعلقات تھے، کاروباری تعلقات بھی تھے اور بڑی شناسائی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے جو بھی معاملہ ہے ہم سمجھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کے حوالے کروں یا کسی ایک کے حوالے کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کسی ایک کے بھی ہمارے جو سردار ہیں ان کے حوالے کر دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس وقت بیمار تھے اور مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، اور ان کا زخم میں کل وہ واقعہ بتا چکا ہوں کہ ان کا زخم ہو گیا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہے، اور ان سے پوچھا تم کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو بھی منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے پاس گئے تو حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ سنایا وہ بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نوجوان جو جنگ کے لائق ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا جائے، ان کے اموال کو ضبط کر لیا جائے، یہ فیصلہ۔ اور جیسی یہ فیصلہ سنایا انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب تک بنو نذیر کی عہد شکنی کی سزا ان کو نہ مل جائے، اے اللہ مجھے موت مت دینا۔ ان کے زخم سے خون شروع ہوا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ وہی کام کیا گیا، ان کے قتل کر دیا گیا اور ان کے بیوی بچوں کو قید بنا لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے غصے کو بغیظہم، ان کے غیظ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو واپس کیا، لم ینالوا خیرا، اور وہ بھلائی کو نہیں پا سکے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ میں کافی ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت نے خود اس جنگ میں اپنی طرف سے مدد کی، اور ان کی طرف سے، ان کے دشمنوں کی طرف سے مومنوں کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور بلا شبہ اللہ طاقتور اور غلبے والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتارا جو اہل کتاب تھے، یعنی یہود تھے، مِن صَيَاصِيهِمْ، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں روب خوف کو ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت ان کو قتل کر رہی تھی، ان کی ایک جماعت کو قتل کیا جا رہا تھا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک جماعت کو قید کیا جا رہا تھا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، پھر اس کے بعد یہ واقعہ بنو قریظہ کا ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ ایک خبر دے رہے ہیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے تم کو یعنی ایمان والوں کو وارث بنا دیا، ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمینوں کا بھی جہاں تم نہیں گئے تھے، یعنی خیبر کی زمینیں۔ خیبر مدینے سے قریب ایک آبادی کا علاقہ تھا جو یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، پھر وہ خیبر بھی فتح ہو گیا اگلے سال، یعنی 7ویں سال ہجرت کے 7ویں سال میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ احزاب کے وہ مضامین ہیں جس میں اب اس کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا معاملہ، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے بھروسوں پر یقین، اور اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی یعنی کیسی وفاداری اور کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے خزانوں پر، اس کے لشکروں پر اور اس کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفضته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته أو عديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک ربی فضللنا وفی اعین الناس فعزمنا وعلى صراطک المستقیم فثبتنا۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا، الیک مخبتا الیک اواها منیبا۔ ربنا تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سقيمة أمورنا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع العجائب بالخير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا تخفى عليك شيء من امري، وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف
ذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خزت لك ركبته وفازت لك عبرته وظلل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر الموتین۔ اے اللہ گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گھرانوں پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارے مرنے والوں پر رحم فرما، اے اللہ رحم فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ساری زندگی کی گندگیاں لے کر تیرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہم سب کی گندگیوں سے واقف ہے، اے اللہ ہمارے ایمان گندے، زبانیں گندی، ذہن گندے، دل گندے، دماغ گندے، عمل گندے، اے اللہ تو پاک، تیرا رسول پاک، تیری کتاب پاک، تیرے کلمہ پاک، اے اللہ ہم سب کو پاک کر دے، اے اللہ تو پاک کر دے، اے اللہ تجھ سے نسبت ہے، اے اللہ چاہے جیسی نسبت ہے لیکن نسبت ہے، اے اللہ اس نسبت کو پاک کر دے، اس نسبت کو طاقتور کر دے، ہم کو پاک کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا، اے اللہ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ایمان کو مکمل فرما دے، ہمارے دل کی کثافتوں غلاظتوں کو دھو دے اور پاک فرما دے، ہمارے دل میں تیری معرفت حقہ پیدا فرما دے، ہر غیر پر سے یقین کو ہٹا کر ایک تیری ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں چیزوں سے ہونے کا یقین تو آیا، اے اللہ چیزوں سے بنتے ہوئے دیکھا اس کا یقین تو پیدا ہوا، اے اللہ آپ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکا، اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اپنی حقیقت ہمیں سمجھا دے، اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دے، اے اللہ تیری محبت تیری محبت تیری محبت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے سب سے محبت کی دھوکے کھائے ہیں، اے اللہ ہم نے سب سے محبت کی دھوکے کھائے ہیں، سب سے جی لگایا ہے، اے اللہ دھوکا کھایا ہے، اے اللہ اب تیرے سے محبت لو لگاتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی چاشنی اور حلاوت پیدا فرما دے اور ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ او بلال کے رب، او بلال کے رب، تو نے بلال کو اپنا بنا لیا، اے اللہ تو نے سارے صحابہ کو اپنا بنا لیا جن کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، اے اللہ تو نے انہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اے اللہ ہم کو ان کے اے اللہ ہم کو اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلا دے، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم پر ظاہر میں باطن کے کوئی بھی فتنے میں ہمیں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ظاہر باطن کے فتنوں سے حفاظت فرما، صحت دے، ایمان عطا فرما، اخلاق دے، اخلاق دے اخلاص عطا فرما، اے اللہ اخلاق دے، اخلاص عطا فرما، اخلاق دے، اخلاص عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما دے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں نے تیرے نبی کی محبت کے دعوے کیے، اے اللہ سچے تو بلال تھے، اے اللہ سچے تو عمار تھے، سچے تو یاسر تھے، سچی تو سمیہ تھی، اے اللہ جن کی پیٹھوں پر پتھر پڑے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی، جن کے بنے گھر اجڑ گئے، اے اللہ وہ سچے تھے، اے اللہ انہوں نے صدق و سچائی کا اے اللہ ایسا بے نظیر مظاہرہ کیا، اے اللہ وہ سچے تھے، اے اللہ ہم اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں غیروں کے طریقے عزیز ہے، ہماری شکلیں غیروں جیسی ہے، اے اللہ ہم داڑیاں صاف کراتے ہیں، اے اللہ ہم نے لباس غیروں کے پہنے ہیں، ٹخنوں سے نیچے پاجامے کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے کمانے کے ذریعے غلط ہیں، ہمارے خرچ غلط ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقوں کو نہ اپنایا، نہ اس پر کبھی چلنے کی کوشش کی، اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے حبیب مصطفیٰ کا اتباع نصیب فرما دے، ان سے محبت عطا فرما دے، ان کے نام پر جینے مرنے والا بنا دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں برداشت کی، اے اللہ چاہے مکے میں کی، شیب ابی طالب میں کی، اے اللہ طائف کے میدانوں میں جو پتھر کھائے ہیں تیرے حبیب مصطفیٰ نے،
اے اللہ، اور ہجرت کی رات میں جو تیرے نبی پہ گزری ہے اور صحابہ کرام پہ گزری ہے، اے اللہ سمیہ کی شہادت کے قطروں کے گرنے والے خون کا واسطہ، اے اللہ بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کی آوازوں کا تجھے واسطہ، اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں اچھا انسان مسلمان بنا دے، اچھا انسان مسلمان بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات میں جو تکلیفیں برداشت کی اور خاندان صدیق نے جس طرح تکلیفیں برداشت کی، اے اللہ تجھے اس اسما کے گال پر پڑنے والے ابو جہل کے اس تماچے کا واسطہ کہ اے اللہ جس کی وجہ سے سمیہ کی آنکھ اے اللہ باہر کو ابل گئی، اے اللہ تو ہم سب پر کرم فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمت نازل فرما دے، ہم سب کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے، یہ رحمت برکت والی رات ہے۔ اے اللہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، اے اللہ آدھا جا چکا ہے آدھا باقی ہے، اے اللہ ہم بیچ دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ تیری ایک نگاہ کرم اے اللہ ہم کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور ایک تیرا اشارہ ہماری بربادی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، پوری امت کو ہدایت دے دے، پریشانیوں کے سلسلے کو ختم فرما دے، مہلک امراض میں مبتلا ہے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر عذاب اور مہلک امراض مبتلا نہ فرما، صحت دے، عافیت دے، ایمان دے، کسی کا محتاج نہ رکھ، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اے اللہ فتنوں سے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے شرور سے محفوظ فرما، جو چالیں چلی جا رہی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہر انسان کی ہدایت کے عمومی فیصلے فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو تکلیفیں پہنچتی ہے، اے اللہ اب ہماری نیک اعمالیوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان فرما دے۔ اے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع طالبوں کا مجمع ہے، اے اللہ تیرا قرآن سننے بیٹھا تھا، اے اللہ طویل تراویح کے بعد بیٹھا ہے، اے اللہ یہ دعا کے لیے بیٹھا ہے، آج پسارے بیٹھا ہے، اے اللہ مانگنے والے کو نہ دے، اے اللہ ان بندوں کو دے، یہ ضرورت مند ہے، مانگنے والا بہت گندا ہے، اے اللہ مانگنے والا بہت اے اللہ سیاہکار بدکار ہے، اے اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی وجہ سے ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اس میں ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے اللہ باہر سے آئے ہوئے مہمان بھی ہیں، اے اللہ اپنا کرم ہم پر شامل حال فرما، ہم کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں جنت دے دے، جنت دے دے، اے اللہ بھکاری سوالی، اے اللہ ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے پسارے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اپنے غضب سے اپنے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کے ماں باپ اگر وہ دنیا سے جا چکے انہیں جنتیں عطا فرما، زندہ ہے انہیں صحتیں دے، عافیتیں دے، ان کی عمروں میں برکت دے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔